جان لیتے ہیں، زرمینہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعمال بد سے مراد کیا ہے؟ کون کون سے اعمال اس میں شامل ہیں یہ بھی بتا دیجیے. یعنی اعمال بد آخر کون سے اعمال کہلاتے ہیں؟ زرمینہ فرمائیے گا. بہت شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع ایک بار پھر انتہائی اصلاحی موضوع ہے. فی زمانہ ہمارے معاشرے کی زینب اہم ترین ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں فی زمانہ معاشرے میں جس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، سملرلی معاشرتی برائیاں دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. تو اٹس امپورٹنٹ کہ اسپیشلی ینگ جنریشن کے اندر بہت پینیٹریٹ کر رہی ہیں. اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس پر گفتگو کرنے کی، تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی تربیت کا اہتمام کیا جا سکے. وہ اعمال بد کو چھوڑ کر اچھے اعمال کی طرف آئیں جو قرب الہی کی جانب لے جاتے ہیں اور جن کا بدلہ یقیناً جنت ہے، اور اعمال بد جس کا نتیجہ یا بدلہ یقیناً جہنم ہے. آپ نے بات کی ہے کہ اعمال بد سے مراد کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ تمام اعمال جس سے بندے کا اپنے رب سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، جس سے معاشرے کا امن چین و سکون رخصت ہو جاتا ہے، جس سے معاشرے کا جو بیلنس ہے وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، توازن گڑبڑ ہو جاتا ہے، وہ تمام شر کہلاتے ہیں، برے اعمال کہلاتے ہیں یا اعمال بد کہلاتے ہیں. ہمارے پیارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے پیارے اعمال اختیار فرمائے وہ سب ہمارے لیے خیر ہیں، بھلائی ہیں اور نفع بخشی کا سامان کرنے والے ہیں. اور جن اعمال کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند کیا، منع فرمایا، وہ تمام اعمال بد کہلاتے ہیں. قرآن پاک میں یا دین اسلام میں ہمیں کمپلیٹ چارٹر عطا کر دیا گیا. نیکی اور بدی کے درمیان اللہ رب العزت نے حد فاصل مقرر فرما دیا، اور قرآن پاک میں فرمایا گیا تم میں سے کچھ لوگ ہونے چاہیے جو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. یعنی اٹس اٹموسٹ ڈیوٹی آف امت مسلمہ، ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اعمال بد ہیں کیا، تاکہ وہ بچیں اور ان کی دائمی زندگی ڈسٹرکٹ ہونے سے، تباہ ہونے سے محفوظ رہ سکے. ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں لا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی نہ کرو. جیسا کہ سورہ حجرات میں ذکر کیا جاتا ہے لا تنابزو، برے القاب سے نہ پکارو، لا یسخط، تمسخر نہ اڑاؤ، لا تحاسدو، حسد نہ کرو، لا تلمزو، الزام نہ دو، اور اسی طریقے سے لا یغتب یعنی غیبت نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ کیونکہ آپس میں بغض نہ رکھو، بھائی بھائی بن کر رہو. کیونکہ انسان جب یہ اعمال بد کو اختیار کرتا ہے تو معاشرتی برائیاں تیزی سے معاشرے کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہیں. ایسے معاشرے کا کے نظام کے اندر انتشار آ جاتا ہے، ایک توازن اس کا گڑبڑ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل انسان اپنی باڈی پر نگاہ کرے تو زبان کے ساتھ کتنی آفات کنیکٹڈ ہیں جو معاشرتی برائیوں کی جانب لے جاتی ہیں. جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، خوشامد ہے، بے فائدہ کلام ہے، کثرت کلام ہے اور بے فائدہ باتیں ہیں. جب وہ انسان کرتا چلا جاتا ہے تو بہت ساری آفات اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہیں، جس کا بدلہ یقیناً جہنم ہے، جس کا رزلٹ. اور پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اخلاق حسنہ اختیار کرنے کا درس دیا گیا ہے، لیکن جب انسان کی سوچ اور فکر اچھی نہیں ہوتی، سوچ اور فکر گڑبڑ ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ خود پسندی کا شکار ہے، تکبر کا، ریاکاری کا، حب جاہ، حب منصب، حب دنیا، طلب دنیا. تو یہ کتنے برے اعمال ہیں جو اس کے ساتھ خود بخود کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اگر سوچ خراب ہے تو عمل خراب ہوگا، کیونکہ نیت اور ارادے سے ہی تو اعمال کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں اخلاق حسنہ اختیار کرنے کا، اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا گیا. اخلاق رذیلہ یعنی ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، دھوکہ دہی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، مکر و فریب کرنا، جھوٹ بولنا، چوری، ڈاکہ زنی، کسی کے حوالے سے برا گمان کرنا، برا سلوک کرنا، تحقیر آمیز رویہ اختیار کرنا، انتقام کے حوالے سے جت جانا، اور صلح جس طرح سے ہمیں کروانے کا حکم دیا گیا دین اسلام میں، تو صلح کروانے کے بجائے ان معاملات کو مزید ہوا دینا، یہ تمام اعمال بد ہیں. اور دل میں بھی نفاق اور کینہ رکھنے سے کسی کے حوالے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے، معاشرے کا نظام خراب ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق حسنہ کو اپنائیں، اچھے اعمال اختیار کریں، کیونکہ اچھے اعمال کا بدلہ یقیناً جنت ہے. اور مومن تو ہوتا ہی وہی ہے نا جو ہر انسان کا، ہر طرح کا، ہر قسم کا فائدہ چاہتا ہے، کہ بے شک جو اس در نور سے فیض یاب ہوئے جہاں میں وہی لوگ کامیاب ہوئے اور ان کی نظر کریمانہ سے معمول ہزاروں مریض دل شفا یاب ہوئے. سبحان اللہ. السلام علیکم.